السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسکول یا یونیورسٹی کا نہیں ہے، کا ایک تمدن کا. Maintaining the glorious traditions of the Aligarh Muslim God. We will begin with the verses of Holy Quran. I request وَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Jazakallah. Ladies and gentlemen, really a fact that we owe some of our abilities, learned abilities, and intellectual foundations to that great man, and gratitude to that great soul. And the best way of paying our gratitude, his soul in eternal peace. I would again call Shabir Ahmed to lead the Fatiha prayers. Please, Shabir Ahmed, please come. یادگار کو ہم تازہ کر رہے ہیں جو کچھ سالوں پہلے ہم علی گڑھ میں منایا کرتے تھے. یہاں پر کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جو وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ زیر تعلیم تھے اور وہاں ان سب چیزوں کا مزہ لیتے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید علیہ رحمہ کا یہ جنم دن علی گڑھ کے اندر اس جوش خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ میں جب تک میں علی گڑھ میں رہا، عید اور بقرعید کا جو جوش ہوتا تھا اس سے کہیں بہتر وہاں سر سید علیہ رحمہ کی یہ جنم دن اس کی یادگار تازہ ہوتی تھی. اور صبح سے ہی لوگ جو ہے 4 بجے سے لوگ شام کے آخر تک جو سر سید علیہ رحمہ کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کے جو کارنامے تھے یا ان کی جتنی بھی امنگیں اور جو ارادے تھے ان کو جو ہے پروان چڑھانے کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے تھے. کچھ کلمات پیش کروں گا جن کا ثواب ان کی مبارک روح کو ملے، کیونکہ یہ تو ہم لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، ہم لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ جن کو یاد کیا جائے، جس روح کو یاد آپ ایک مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ورد کر لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب تھوڑا سا ہم اجتماعی دعا کریں گے. آپ سب لوگ جو ہے وہاں عالی شان اس عمارت میں سجی ہوئی ہے، آپ ان کے حضور اپنے قلب کو پیش کر لیجئے گا اور بارگاہ الہی کے سامنے دعا مانگ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لي ولوالدينا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جاتی ہے. اس خوبصورت شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. I welcome you all in this blessed evening.
We have arranged delicious food for all of you today. So I hope and I understand that while enjoying the food, we will be sharing our thoughts and our memories, cherished memories of the old Aligarh days with our families, with our kids, and with our colleagues and friends across the table. Food is good for health, but food for stomach is not the only beautiful thing. The most beautiful thing is the food for our mind and our soul. So, in order to have some food for our thoughts, some food for our soul and mind, we will be having certain exchange of ideas and interactions tonight. This evening, we are not having any lengthy speeches, but we are having some wise words from some of our distinguished and learned co-Aligharians. So, without any wasting any further time, and most dynamic Aligharian, Salima Jan. You have used so many adjectives, oh my God. Anyway, Honorable Vice Chancellor, Madam Vice Chancellor, and feeling is because of our Honorable Vice Chancellor who gave us really this idea of celebrating this day, at least in the university. Because the idea which never occurred to us, at least to me, even after serving 20 years in the university, we never celebrated this day. And this is today we are celebrating this day. And also to the organizing committee, and top of that is Professor Zaman Sahab and others, Altaf Sahab and others who really made this event happen. It is not only about celebrating the event, but this is also celebrating the cause for which late Sir Syed Ahmed Khan stood up. I am this time really feeling nostalgic. I am reminded of all the life that we have spent there. And in fact, I was thinking about an incident, about an event which happened when I was doing immediately after my MA, when I got admission in MPhil. I was also, in my MPhil program, there came a project from Institute of Objective Studies. Though the project was different, it was on incidents of divorce among Indian Muslims. So I was also taken as, you can say, investigator, researcher for that, for where I go to different places and collect the information about why is divorcing happening among the Muslims. But one thing I would like to share with you is that when we went to Aligarh city, going from one home to another, we finally reached a home. He was a Molvi type. He was a very nice person, very, very helpful, who really gave us the addresses of all those men and women who were divorcees. And he took us to his residence, where his sister was a divorcee. And when we reached there, he had 5 sisters. Please just pay a little bit attention to this. The elder one was a divorcee, and the younger was looking at me. They were caged up in a small room. There was a room, uske andar ek room tha, then another room. It was very dark and very, you can say, there was a small window jahan se thodi si light andar aa rahi thi. Typical wo jo downtown mein jo ye hota hai. So that girl, small girl, she was an 8th standard girl, and she was looking at me. Aap Kashmir se aaye ho? You have come from all the way from Kashmir? I said, yes. Because till then, I had never seen such a thing must be happening. Because I was belonging to a different family where my father was always with me. He stood for me. And she said, I also want to go to a school. I want to attend 9th, then 10th. I said, itni badi to university hai. Why don't you go there? She said, I'm not allowed. Then after probing, I asked her, then how come you have done this you have passed 8th class? She said, there is a Sabia madam, after which I met her also. She had come back from London, and she had set up a small school for the girls. They are very much in the vicinity of that, and where these Muslim girls would go and take education. But she was not having enough funds to give them more education, but this was up to 8th. And I was feeling, and tears starting rolling down from her eyes, from this small girl, and I was feeling so helpless. So मैं क्या करती?
And I just immediately rushed to her because he was so helpful, her brother. I rushed to him and I said, میں بھی تو آئی ہوں. He said, do you know what he said? He said, میں قریشی برادری کا ہوں. I can't send my sisters to the school. I said, I am also a Muslim. کہا آپ کی بات الگ ہے. But I was too small that time. I was not having such an argument. Had I been today, maybe I would have really convinced him. But I couldn't convince him. The only thing is that was the incident which prompted me to take gender studies, women's studies, as my area of specialization, the small incident. And this incident is engraved in my heart. And I wish when my children grow up, I really will do some kind of social work and do something for the education. This is the cause that we have all assembled. And that is probably the reason I was so excited when I heard that we are celebrating the Sir Said Day. I thought at least still, even after 2 centuries, we still have not addressed those issues for which Sir Syed Ahmad Khan stood up. And let us take all oath today. I will not seek your recommendation before God. I would not like you to plead for my salvation. Whatever I say for the good of your children. These were the words of Sir Syed Ahmad Khan. مجھے ڈرا نہیں سکتی خدا کی داری، میری سرشست میں ہے باقی و درخشانی، نہ کر اپنی رات کو داغی جگر سے نورا. Now I would like to request one of our distinguished scholars right to share his thoughts with us. نہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کچھ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ انفارمیٹیو میٹیریل اکٹھا کیا ہے، اور آج انٹرنیٹ پہ میں نے 2 آرٹیکلز ڈالے ہیں. ایک آرٹیکل ہے، دوسرا ہے علی گڑھ تحریک، اور یہ 4 پیجز سر سید کے بارے میں، اور کچھ سر سید کے ڈاکٹر الطاف پنڈت صاحب نے اور سلیمہ جی نے. میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، بہت ساری چیزیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس سلسلے میں وہ کبھی کبھی تقریریں کیا کرتے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی لوگوں کو بھائی چارہ کا عنوان تھا انسان اور انسانیت. اتفاق آپ سے پوچھا کہ حضرت میں کس حد تک کامیاب رہا، اپنی بات بہت اچھی رہی، لیکن آپ نے جو کچھ 2-2.5 گھنٹے میں بیان کیا ہے میں نے بھی سکے اور نہ سمجھے گھٹے اگر تو ایک مجھ پہ خاک ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. علی کیا ان میں سب سے زیادہ 1857 کا غدر ہے. 1857 کے غدر کے بارے کے بعد جو ہندوستانیوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی حالت تھی، ان کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گھروں سے کھینچ کے کشتوں پہ کشتے ڈالے ہیں، نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر آدمی کافور و کفن کی تمنا میں لگا ہوا تھا. لاشیں پیڑوں سے لٹک رہی تھیں، چیل و کوے ان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. لوگ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے مٹ گئے اب تو تیرے مٹانے کے نشان، اے فلک اب اس سے زیادہ ہرگز نہ مٹانا. سر سید چونکہ بجنور میں پوسٹڈ تھے ان دنوں، اور کچھ انگریز آفیسرز کی انہوں نے مدد بھی کی تھی، ان کی جان بھی بچائی تھی. میرٹھ اور بجنور بہت پاس ہیں، شروعات اس کی میرٹھ سے ہوئی تھی. سر سید نے اچھی طرح سے دیکھا تھا خاندان ختم ہو گیا اور میں اس کی جاگیر لے کے جاگیردار بنوں. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مجھے اس جاگیر کی ضرورت نہیں ہے. سر سید علی رحمٰن نے خود لکھا ہے کہ غدر کے بعد میں اتنا پریشان رہنے لگا، میرے بال سفید ہو. ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے طلعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں. ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے کچھ کہہ سکیں. ڈینجر فار دی کنٹری، فار دی گورنمنٹ.
500 कापियाँ उन्होंने बल्कि विक्टोरिया को भिजवाया लंदन उनका। उसके बाद W हंटर वन मैन कमीशन बनाए एजुकेशन के बारे में, मुसलमानों के बारे में, हिंदुस्तानियों के बारे में और इसके असबाब क्या हैं। उसमें लिखा है कि मज़हब के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से हम बहुत आला हैं, पेशे के एतबार से हम बहुत अदना हैं। हमारी हालत ये हो गई है कि 20 रुपये महीने की अगर हमें कोई नौकरी अता हो के लिए, बल्कि ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ रखने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद सर सैयद का तबादला होता है मुरादाबाद में। पहला काम उन्होंने किया, गुलशन स्कूल बनाया मुरादाबाद में कि मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी तालीम के बारे। 1966 में अलीगढ़ में ट्रांसफ़र हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी उनके साथ अलीगढ़, और वहाँ जाके 1.5 साल रहे। दिए जाते हैं जो हम डेमोक्रेसी को बयान करते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, कौम के लिए ठहरा और कौम के लिए लौट के आया। वहाँ से सर सैयद रहमान ने जितने भी खुतूत, अगर तुम यहाँ होते तो देखते कि औलाद की तालीम कैसे होती है, तालीम घर में कैसे जाते हैं, उनका लिबास कैसा होता है, क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं। फिर लिखा कि मैं मुझ मरदूद सर सैयद लौट के आते हैं। तहज़ीबुल अखलाक पेपर कहते हैं जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर को जगाने के लिए चप्पू की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस कौम को जगाने के लिए एक चप्पू की ज़रूरत है। वो चप्पू जो है तहज़ीबुल अखलाक है। और यहाँ तक हलचल मची कि मुखालिफिन ने मक्के से जाके फतवा तक ले आया कि ये काफिर हैं। और अकबर इलाहाबादी साहब जैसे आदमी ने लिखा, वो देखिए खुदा का घर, हम खुदा की शान देखें। जितनी मुखालफत होती गई, सर सैयद अली रहमा उतनी ही मजबूत होती। यहाँ तक कहा गया भाइयों, आप जो घर बनवाते हो, जो मस्जिदें बनवाते हो, जिन घरों में आप आराम करते हो, आपके बच्चे रहते हैं, जिन मसाजिद में आप अल्लाह को याद करते हो, ज़ात देखते हो, उसका मजहब देखते हो, इसी तरह तुम ये समझ लो कि मैं भी दे दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अभी अल्ताफ साहब ने सुनाया कि मैं अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश दूर नहीं है कि इनसे जेल भरा करेंगे और तुम और गरीब से गरीब होते जाओ। साइंटिफिक सोसाइटी बहुत देर तक नहीं आए तो मैं बाहर निकला। बाहर क्या देखता हूँ कि बरामदे पर चढ़ रहे थे, कुछ देख रहे थे इधर उधर। मैंने सलाम किया तो कहा कि शायद आपको किसी की तलाश है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं बहुत पुराना ज़माने के बाद आना हुआ। मैंने कहा मैं अब देख लूँ कि यूनिवर्सिटी कैसी हो गई। मैंने फखरी अंदाज में कहा कि अब तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हो गई। कि बजा फरमाया जिसम बड़ा हो गया रूह निकल गया। नहीं है तो हमारे रूम पार्टनर थे, उन्होंने कहा भी लड़का है वहाँ का, तो पहुँचा। मैंने कहा मैं अलीगढ़ से आया। सुना देखो भाईजान के दोस्त आए हुए हैं अलीगढ़ से। तो इतना ज़्यादा ये था वो था। और ये ज़रूर हुए, लेकिन जो यहाँ से सीख के गए थे उसमें कोई फोरम हो, कोई फाउंडेशन हो, कोई सोसाइटी हो, कुछ कंट्रीब्यूशन हो। हर सब जो है ना रास्ता उस घर की जगह पानी करे। तेरी नमाज में बाकी जलाल है न जमाल, तेरी अज़ा में नहीं है मेरी सहर, very existence. Whatever you may accomplish, even though you will no longer be Muslims, I hope you will try to set. Now with these words, we are having with us here Professor Wadiullah Saab from Scots express some ideas with us. हो सकते थे वो भी देखा है, लेकिन साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सर सैयद अली रहमा का जो मिशन था वो हाली ने फरमाया कि तअस्सुब की है दुश्मने न व इंसान भरे घर किए जिसने वीरा, उस पर वो हमेशा अमल करते रहे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि इस पर अमल करते रहना है। बड़ी खुशी हुई कि हमारे यंग दोस्तों ने एक ऐसा जश्न आज
منانے کے لیے فیصلہ کیا. مجھے بھی کل پرسوں اس کی اطلاع ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ زور قلم اور زور بازو عزم اور زیادہ ہو. برادران, ہمارے دوست سینئر ڈاکٹر بدر صاحب نے ایک نقشہ کھینچا, سر سید کو کن کن حالات سے گزرنا پڑا اور کس طریقے سے انہوں نے اس وقت کے دجال وقت میں کہا کرتا ہوں جس سے نبرد آزما ہوئے. خدا کا شکر ہے کہ ان کا علم کا پیغام, محبت کا پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا. چند دوستوں نے بتایا کہ غالباً 196 ممالک میں سکھانا پڑا. خبر ملتے ہی رات بھر نہیں سوئے اور ان کی داڑھی پوری کی پوری سفید ہو گئی. یہ تھی ماں سے ممتا اور قوم کا درد, دونوں ساتھ لے کے چلے, اور اس کے نتیجے میں ہم آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو بار بار یاد کریں اور یہ کہتے رہیں کہ تعصب ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا پروڈکٹ ہمارا کون تھا؟ مسٹر مہندر پرتاپ, جس نے اپنی پوری زمین جو طبیہ کالج علی گڑھ کے سامنے ہے یونیورسٹی کے حوالے کر دیا. وہ 1894 میں پہلا BA وہاں کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جان کے آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت بھی ایسے حضرات موجود تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان قوم آگے بڑھے. اس میں بڑے بڑے علماء تھے. نتیجے کے طور پر 94 میں انہیں یونیورسٹی سے نکالا گیا, اس لیے کہ ملک کے تعلیم کے لیے وہ کسی طریقے سے راضی نہیں تھے. گرچہ ان کا مقام بہت عالی ہے, کتابیں بہت ہیں, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا سر سید کے نے وہ بہت اچھا تھا. اور اس وقت دیکھیے آپ کے اس یونیورسٹی میں کون سی فیکلٹی ہے جو نہیں ہے. اب رہا کلچر, بدر الدین بھائی نے ہمارے صحیح کہا, جب ہم بھی طالب علم تھے ایک اتفاق سے وہاں کٹوا ورڈ آپ سب جانتے ہیں, کٹوا کیا ہوتا ہے. ایک لڑکے کے انٹریکشن میں پوچھا گیا کہ ابے کٹوے تو یہاں کیوں پڑھنے آیا؟ اس نے کہا کہ بھائی میرے دادا نے یہاں پڑھا ہے, میرے باپ نے یہاں پڑھا ہے, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. ہم جیسے شریر طالب علم وہاں تھے, ہم نے کہا کہ اتنی ساری یونیورسٹیز کالجز ہیں, تو کہیں بھی جا سکتا ہے. اس نے کہا کہ باپ نے کہا ڈگری کہیں سے لاؤ گے, اگر کلچر لانا ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جاؤ. دوستو, میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کلچر کو ہم باقی رکھیں اور آگے بڑھاتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک انفارمیشن میں آپ کو یہ دوں کہ خادم جب وہاں زوالوجی سے PhD کر رہا تھا, اس وقت میرے پاس جو مکان تھا وہ وہی مکان تھا جس میں سر سید علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا. اس کی تاریخ میں نے جاننا چاہا. 1897 27 مارچ کو ان کا انتقال ہوا. اس وقت ان کے اپنے صاحبزادے سر محمود, جو اپنے وقت کے بہت بڑے بیرسٹر تھے لیکن بدقسمتی سے پینے کھانے کا عادی تھے, وہ چاہتے تھے کہ مجھے یہاں کا خزانہ کا مالک بنا دیا یونیورسٹی کا. اس زمانے میں مسٹر سکسینہ, جس نے بڑے غبن کیے تھے, اور غبن کے طریقے پر انہوں نے سر محمود کو اپنے قابو میں لیا. چاہتے تھے کہ یونیورسٹی ہمارے پاس آ جائے, لیکن سر سید کسی طرح تیار نہیں ہوئے, اور وہ بھاگ کر کے اسی کوٹھی میں آئے جو نواب اسماعیل خان کی کوٹھی تھی دتاولی والے کے, وہاں ان کا انتقال ہوا. اور جب اس کی خبر پہنچی, لوگ چاہتے تھے کہ سر سید کو ہم اپنے گھر لے جائیں, لیکن نواب صاحب نے نہیں چھوڑا, اور 3 دن کے بعد ان کو وہاں دفن کیا گیا. اللہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور سے قبر کو بھرتا رہے, اور قیامت تک انہوں نے جو مشن ہمیں دیا ہے اس پر ہم جاری ساری رہیں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. خاص طور پہ اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد صاحب کو, جو خود الیگیرین رہ چکے ہیں. تو اور پچھلے سال یہی اس ڈل لیک کے اکراس ہوا تھا اس قسم کا ایونٹ, اگرچہ وہ شاید اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوا تھا, لیکن میرے خیال میں اس ایونٹ کی اپنی ایک اور انفرادیت ہے کہ ایک یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے, علمی ادارے میں, اور سر سید کا جو مشن تھا وہ تعلیم کے ساتھ اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ زیادہ منسوب تھا. اس لحاظ سے آج کا یہ جو واقعہ ہے, میرے خیال میں یہ جو تقریب منعقد ہو رہی ہے تو یہ اہم ہے, ایک اہم روایت بن رہی ہے, اور جن لوگوں نے بھی اس میں کام کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کو جو علی گڑھ کے ساتھ جن کا تعلق رہ چکا ہے ان پہ فرض عائد ہوتا ہے, کیونکہ جیسا کہ بار بار کہا گیا کہ علی گڑھ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے, ایک احساس کا نام, ایک مشن کا نام, مشن تھا وہ.
تو بذات خود میرے خیال میں تعلیم ہونا ہی چاہیے ایک مشن. صحیح تعلیم تو وہی ہے جو آدمی کو صحیح انسان بنائے اور اپنی ذات سے ہٹ کے آدمی دوسروں کے لیے, قوم کے لیے, ملت کے لیے, انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی اس کے اندر تڑپ ہو. اور جس کی مثال ہمیں علی گڑھ کی سر سید کی شخصیت میں ملتی ہے کہ جنہوں نے, جو اپنی جگہ پہ تو وہ جج تھے, تعلیم یافتہ تھے, بہت اچھے خاندان سے وابستہ تھے اور وہ تو ٹھیک تھے, ان کی اپنی زندگی ٹھیک تھی, لیکن وہ خالی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ آدمی کو صرف بس اپنی ذات کی نوکر ہوئے, پینشن ملی, مر گئے تو زندگی کا یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے اکبر الہ آبادی کے الفاظ میں. لیکن یہ کہ ہم اپنی ذات سے ہٹ کے ہم اپنے قوم اور ملت اور دوسرے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہوں ان کے لیے کچھ کریں. تو انہوں نے کیا, مخالفتیں ہوئیں, الزامات لگے, لیکن وہ ڈٹے رہے کیونکہ وہ مخلص تھے اور وہ ان کا یقین, پختہ یقین تھا ان کو کہ جو چیز میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. تعلیم, اصلی تعلیم, متوازن تعلیم, نئی تعلیم, پرانی تعلیم ملا کے دی جائے. مسلمانوں کے پاس ایک خزانہ ہے ہی اخلاق کا, انسانیت کا, تہذیب کا, روحانیت کا, لیکن جو زندگی بدل رہی ہے, نئی قومیں, نئی زبانیں, نئے علوم آ رہے ہیں, تو ان کو آپس میں ملانے کی ضرورت ہے. انہوں نے علی گڑھ کی شکل میں یہ ایک کام کیا. مسلمان عام طور پہ زیادہ تر اپنے صرف دینی علوم کی طرف ہی مائل تھے زیادہ. وہ ڈر رہے تھے کہ ہمیں جو مغرب کی طرف سے جو ہوا آ رہی ہے انگریزی کی اور سائنس کی, شاید یہ ہمیں اپنی بنیادوں سے ہٹا دے گی, ہمیں اپنے مذہب سے ہٹا دے گی. تو علماء بھی ڈر رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ ہم انگریزی کی طرف توجہ نہ دیں, اس سے بچ کے ہی رہیں. لیکن سر سید جانتے تھے کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب اور ہماری جو ہدایات ہیں, الہامی ہدایت, وہ اتنی کمزور نہیں ہیں کہ وہ انگریزی سے وہ ہل جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں جو ہے جو نئی تہذیب اور نئے جو مضامین ہیں, علوم ہیں, ان کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہاتھ میں دوسری طرف سے جو ہمارے اپنے علوم ہیں ان کو بھی آگے لے جانا ہے. بہرحال بنیادی میں سمجھنا جو پیغام ان کا تھا یہ کہ ہم تعلیم کو ایک مشن کی حیثیت سے, اور خاص طور پہ جو لوگ آلریڈی مستفید ہوئے ہیں اس سے, خاص طور پہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سر سید کے خواب سے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں جیسے میں اگر علی گڑھ چلا گیا تو اس میں ایک اٹریکشن یہ تھی کہ وہاں کے ماحول اور وہاں کی جو تہذیب وہ مانوس تھی اور میرے لیے آسان ہوا وہاں جا کے پڑھنا. تو یہ ایک کام انہوں نے کیا تھا, ایک ایسا. اب میرے خیال میں حالات بدل رہے ہیں, مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی بہت ضرورت ہے یہاں بھی. اور اوور آل جو بر صغیر کے ماحول میں ابھی مسلمان بہت پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں, اصلی تعلیم کے میدان میں. تو اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کام کو آگے لے جانے کی ضرورت. گزر مصر و حجاز سے گزر, پارس و شام سے گزر, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا. ایس ٹی میں رجسٹرار صاحب, فیاض صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایج باری جو بھی کچھ بھی ہو, یہ سب یکساں طور پر اپنی بیگ ماں سے ڈرتے ہیں. تو دس از ون تھنگ وچ میکس اس, بلکہ لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ ہم پڑھتے رہیں, میں اس سے محظوظ ہوتے رہیں, اور بہت ساری چیزیں اس میں نئی بھی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. میرے نام کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے بھائی میں خلیق الزما ہوں, اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگا ہوتا ہے میرے جو سینے میں ہے, میرا انرولمنٹ نمبر J7056, جو میرے خیال میں 786 کی طرح وہ ہو گیا ہے. تو وہ ایک میری آئیڈینٹی ہے, اور وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ میرے لیے تو رہے امتیاز ہے, یا جو کچھ بھی میں اس وقت کھڑا یہاں بول رہا ہوں, آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اس لائق بنا ہوں اس انرولمنٹ نمبر کی وجہ سے. سو میں مرہون منت ہوں سر سید کا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کہ انہوں نے مجھ جیسے بہت سارے, یا بلکہ کہیں کہ جتنی بھی انٹیلیجنسیا ہے اس وقت ہندوستان میں یا پچھلے 100 سال سے ہوتی رہی ہے, اس میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ علی گڑھ کا ہے.
اور ہم جیسے بہت سے لوگ جو گاؤں سے نکل کے آئے اور اعلیٰ مقام پہ پہنچے، یہ اسی کی دین ہے. اور یہ جو بیش بہا خدمت ہے علی گڑھ تحریک کی مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگ جب آتے تھے کرتے کہتے صاحب علی گڑھ تو وہ تھا، اب کیا ہے. اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ ارے بھائی علی گڑھ تو میرے زمانے میں تھا، اب تو کچھ بھی نہیں. تو میرے خیال میں یہ تغیر جو ہو رہا ہے زمانے کا، یہ اس کے ساتھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. لیکن بہرحال میں تو بھائی بورن آپٹیمسٹ ہوں. علی گڑھ علی گڑھ ہے، چاہے وہ آج کا ہو چاہے 100 سال پہلے کا ہو. سمجھے صاحب، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، اس کا کوئی وہ نہیں. وہ ایک زندگی کے لیے پوری ایک تربیت کا ادارہ ہے، صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے. میں علی گڑھ میں صرف اس لیے آ گیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہائی اسکول کا زمانہ تھا میرا، تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس میں ایک مریض لے کے گیا. میرے والد صاحب نے بھیجا تھا کہ بھائی یہ لے جاؤ اس مریض کو، ڈاکٹر صاحب وہ یونس صاحب ہیں ان کو ذرا دکھا دو، ڈاکٹر یونس. میں گیا ان کے پاس، وہ بزی تھے، تو میں کچھ اریٹیٹ ہو گیا. مریض بیچارہ کافی تکلیف میں تھا، تو میں اریٹیٹ ہو گیا. میں نے کہا ارے بھائی ڈاکٹر صاحب ذرا سا جلدی کر دیجیے. تو اپنے لیول پر یونیورسٹی میں بھی باہر سے بھی درخواست آئی تھی کہ صاحب ہمارے ساتھ آپ مل جائیے. ہم لوگوں نے اس کو رجسٹ کیا کہ بھائی یہ یونیورسٹی کی ایک کمیونٹی ہے. بات یہ ہوتی تھی کہ جتنی دوستی آپ کے فوڈ مانیٹر کے ساتھ ہوگی اتنا آپ زیادہ انجوائے کر پائیں گے. اور آئی ایم مسنگ مائی سینئر. یہ پتہ نہیں زیادہ اوکے. ہی واز آلسو فارمر رجسٹرار. آئی سی سو دیٹ اوکے. تو بہرحال بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے اور یہ بالکل دل سے نکال دے. جیسے کہ خلیق صاحب نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ تر خوش رہوں، تو مجھے خوش کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ جب تک میں یہاں ہوں ہم سب مل کے یہ علی گڑھ کے مہم کو آگے بڑھائیں. اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے ابھی یہاں کے قریب کے ایک ولیج کو، یہ سیدہ کدل کو اڈاپٹ کیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے. ہم جو علی گڑھ کے لوگ ہیں ہم لوگ بھی اس میں حصہ لیں اور دیکھیں کہ وہاں کے جو بچے ہیں، بہت ساری لیڈیز ہیں جن کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا، بہت سارے ڈراپ آؤٹس ہیں، تو ہم لوگ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسری ایک تجویز میں نے دی تھی جب ہم ایک فنکشن کر رہے تھے فار دا آرفنس، جس میں نے یہ تجویز رکھی تھی کہ ہم لوگوں کو یونیورسٹی میں کوئی ایک فنڈ کریٹ کرنا چاہیے اور اسے ایک اچھے طریقے سے یوز کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آرفنس ہیں، بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہم پڑھوائیں، جو بچیاں ہیں جن کی شادی ہونی ہے ان کو ہیلپ کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یونیورسٹی کے لیول پہ اگر نہ شروع ہو تو کم سے کم ہم سارے جو الیگیرینس ہیں لیٹ اس اسٹارٹ دیٹ. اینڈ ڈیفینیٹلی ایون وین آئی leave this university and go away, but still I will be member and I will contribute. This will be my pledge. اور میں لاسٹ ایئر میں نے یہ اکراس ڈل لیک جو جیلانی صاحب اور کچھ اور ینگسٹرز نے کیا تھا، تو میں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگوں کو یونیورسٹی میں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیگیرین شہر میں بھی ہے، if they want to join us it is welcome because they are still Alligerian and they are our brothers and sisters. تو اسے ہم اور بڑے اسکیل پہ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، تاکہ ہمارا دائرہ بڑھے، ہم اپنی ایکٹیویٹیز بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے لحاظ سے. جہاں تک خلیق صاحب نے کہا کہ ہر دور میں جو ایک ٹریڈیشن علی گڑھ کا تھا وہ گم ہوتا رہا. وہ ہو سکتا ہے 1932 میں کچھ اور ہو، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو کچھ اور تھا، اور اب جو ہے کچھ اور ہے. تو چینجز ہوتے رہتے ہیں اور کلچرل چینجز ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
मैं ये भी देखता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से काफ़ी राब्ते में रहा एंड वी कैन गेट रजिस्टर्ड विद द AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ऑफ अलीगढ़, ताकि अगर आपकी तादाद इतनी हो जाती है कि यू गेट ए वोटिंग राइट इन द काउंसिल, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस some arms in our hand to help Aligarh to revive. कि वहाँ पे एक काफ़ी पॉलिटिक्स तो शुरू से रही है, हम लोगों ने भी काफ़ी पॉलिटिक्स वहाँ सीखी और समझ में भी आई कि क्या होती है